عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ہندوتوا کے لوگ مدھیہ پردیش کے کرسچن اسکول میں کس طرح دھاوا بول رہے ہیں فیک خبر کے چلتے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہونے والی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے چائنا سے۔ تو ترکی کی نئی سیاسی جماعت کے اعلان کے ساتھ ساتھ صدر ایردوغان کے دورہ قطر کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں کس طرح سے اب بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی میزبانی ہو رہی ہے، کس طرح سے یہاں کے نوجوانوں میں موسیقی ان کے رگوں میں بھرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جسٹن بیبر کی پرفارمنس کے بعد کس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں سعودی عرب میں۔ ناگالینڈ میں 6 گھنٹے کے بند کے دوران کس طرح کشیدگی ہوئی۔ روہنگیائی مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار فیس بک ہے۔ یہ خبر سامنے آئی تو وہیں پر اومیکرون کا خطرے کے مد نظر دہلی ایئرپورٹ پر جو لوگوں کا ہجوم ہے اس کو لے کر کے تشویش پائی جا رہی ہے۔ تو تبلیغی جماعت کیس میں عدالت پولیس پر ایک بار پھر برہم نظر آ رہی ہے۔ ابوظہبی میں اونٹوں کا مقابلہ حسن ہے۔ دیکھیں عرب ممالک کہاں جا رہے ہیں۔ کرشن جنم بھومی کے سامنے جے شری رام کے نعرے لگانے کی وجہ سے 4 لوگوں کو حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو پریکٹیکل کے بہانے نشہ دے کر 17 لڑکیوں سے ریپ کی کوشش کی خبر آ رہی ہے۔ مظفر نگر کی یہ ساری واردات ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلاً رکھتا ہوں اور تبصرہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جو نئے احباب ہیں وہ ضرور کر لیں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے محلے میں، اور جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں ہیں سب کو جو ہے سیدھی بات سے جوڑیں تاکہ سیدھی بات مضبوط ہو، اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ آئیے ناظرین گرامی، مضبوط کرنے کے لیے جو بھی تفصیلات ہیں وہ نیچے دی جاتی ہیں اور آپ لوگ بہتر انداز میں جاتے ہیں۔ آج کل جرائم کس حد کو پہنچ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اسکول یا ہائی اسکول یا اس سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں بھیجنے کے لیے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ضلع مظفر نگر کے قصبہ پور قاضی 2 نجی اسکولوں کے مینیجروں پر 17 لڑکیوں کو مبینہ طور پر نشیلی چیز کھلا کر جنسی ہراسانی کا نشانہ بنانے اور آبروریزی کی کوشش کرنے کا الزام عائد ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس نے اس معاملے میں دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اسی کے ساتھ لاپرواہی برتنے کی وجہ سے پولیس عہدیدار کو لائن حاضر بھی کر دیا گیا ہے۔ مظفر نگر ضلع کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ابھیشیک یادو نے پیر کے روز بتایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور مقامی رکن اسمبلی پرمود اوٹوال کی مداخلت کے بعد اہل خانہ کی شکایت کی بنا پر مقدمہ درج کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پور قاضی پولیس تھانے کے انچارج ونود کمار سنگھ کو اس معاملے میں لاپرواہی برتنے کی وجہ سے لائن حاضر کیا۔ وہیں بھوپا تھانہ میں واقع سوریہ دیو پبلک اسکول کے مینیجر یوگیش کمار چوہان اور پور قاضی علاقے میں واقع GGS انٹرنیشنل اسکول کے مینیجر ارجن سنگھ کے خلاف جنسی ہراسانی، نشیلی چیز دینے اور پوکسو ایکٹ کی دفعات میں رپورٹ درج کی گئی ہے۔ ابھیشیک یادو نے بتایا کہ مبینہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب سوریہ دیو پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی 17 لڑکیوں کو پریکٹیکل امتحان دلانے کے لیے GGS اسکول لے کر گئے تھے اور انہیں وہاں رات بھر ٹہلنا پڑا تھا۔ متاثرین کے اہل خانہ کی شکایت کے مطابق دونوں ملزمان نے نابالغ لڑکیوں کو مبینہ طور پر نشیلی چیز کھلا کر ان سے چھیڑخانی کی اور عصمت دری کی بھی کوشش کی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اسکول کے اور دیگر جو ہے حالات ہیں تو کس قدر جو ہے اس وقت جو ہے جرائم خواتین کے خلاف اور طلباء اور طالبات کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے۔
ناظرین گرامی، یہ تعلیم کے شعبے میں ہونے والے بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، تو آئیے پولیس کس طرح سے جو ہے اس میں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں خاتون کو دیکھ رہے ہیں جس کا چہرہ بلر کیا گیا ہے۔ یہ یہاں پر پرینکا گاندھی کا قافلہ جا رہا تھا تو شاہجہاں پور سے پیڑیتا آئی تھی، انہوں نے اس قافلے کو دیکھ کر کے دہاڑ لگائی تو پرینکا گاندھی نے روک کر کے اس کی روداد سنی تو اس مہیلا نے 5 پولیس کرمیوں پر یہ آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے ریپ کیا ہے، جنسی ہراسانی کی ہے، اس کے ساتھ ظلم و ستم اپنایا ہے۔ وہ کیف اب اس سلسلے میں ساری تفصیلات جو ہے پرینکا گاندھی نے لی اور اس کے بعد جو ہے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں جو ہوگا کیا جائے گا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے پولیس تھانے میں جا کر کے اب پولیس والوں کے خلاف کہاں سے معاملہ درج کرا سکے گی۔ یو پی کے اور وہاں کے حالات اس وقت پولیس کے اور پولیس انتظامیہ کی کیا ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں۔ ایسے حالات میں خاتون جو ہے وہ اپوزیشن لیڈران سے دہاڑ لگا رہی ہے انصاف کی کہ ان کو انصاف دلایا جائے۔ تو ناظرین گرامی میں ہر شعبہ اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے حیوانیت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس طرح کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے کرشن جنم بھومی کے سامنے جے شری رام کے نعرے لگائے جانے کی وجہ سے 4 افراد کو حراست میں لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یو پی کا متھرا ان دنوں سرخیوں میں اور آپ جانتے ہیں اس کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا۔ پولیس نے پیر کو شری کرشن جنم بھومی مندر کے سامنے سے 4 لوگوں کو حراست میں لیا۔ معلومات کے مطابق چاروں لوگ شری کرشن جنم بھومی کے مرکزی دروازے پر جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے۔ الزام ہے کہ حراست میں لے گئے 4 افراد اشتعال انگیز باتیں بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 6 دسمبر کو یعنی شاہی مسجد کے اندر بھگوان کرشن کے بچے والی مورتی نصب کرنے اور جل ابھیشیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر چپے چپے پر پولیس تعینات کی گئی تھی تاکہ شہر میں امن و امان خلال نہ پڑے۔ شہر میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی تھی۔ اسی کے درمیان میں ان ہندوتوا کے ٹھگوں نے اور دہشت گردوں نے آ کر کے شرارت کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو حراست میں لے جانے کی خبریں ہیں۔ ایک طرف یہ ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین گرامی، تو دوسری طرف مدھیہ پردیش کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ ایک فیک خبر کے چلتے کس طرح ہندوتوا کے گنڈوں نے ایک اسکول میں گھس کر کے دادا گیری کرنے کی کوشش کی ہے، گنڈا گردی کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین گرامی کہ یہاں پر یہ خبر افواہوں کے طور پر اڑا دی گئی کہ اس کرسچن اسکول میں اپنے ساتھیوں کو زبردستی جبراً تبدیل مذہب کروایا جا رہا ہے۔ جب یہ خبر پھیل گئی تو ہندوتوا کے گنڈوں نے کالج میں گھس کر کے کرسچن اسکول کے اس احاطے میں گھس کر کے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی اور وہ صورتحال اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جھوٹی خبر تھی، بتایا جا رہا ہے بے وجہ جو ہے اس وقت جو حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کرسچن اسکولوں میں، چرچوں میں ہو یا مسجد میں ہو یا راستے میں نماز پڑھنے کو لے کر کے، تو صرف یہی اس وقت ماحول بن گیا ہے پورے بھارت کا۔ بنیادی طور پر کسی بھی مسئلے پر بات کرنے کو نہ نوجوان تیار ہے اور نہ یہ ہندوتوا کا بریگیڈ جو ہے وہ ان اصولوں پر یا ان مدعوں پر بات کرنے دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جو ذہن میں نفرت بھر دی گئی ہے وہ صرف اور صرف مذہبی نفرت ہے، اور ایک دوسرے سماج، ایک دوسرے طبقے اور ایک دوسرے مذہبوں کو گالی دینا اس وقت جو ہے اس وقت ایک شیوا اور ایک عادت بن چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں ایغور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کی۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں شیئر کی جا رہی ہے۔ ہم 2 مرتبہ دکھا کر کے روکتے ہیں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس پر جو ہے کوئی روک لگائے یوٹیوب۔ اصل ایک آدمی کو مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس نے اس کو شیئر کیا، اس نے کہا ہے کہ یہ ایغور مسلمانوں کو جو رکھا جاتا ہے وہ کیمپ ہے جس کو کنسنٹریشن کیمپ کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر ظلم و ستم کی حد ہو جاتی ہے۔ زینگ جینگ کی CCP گارڈز جو ہے وہ اگر ایک مسلمان کو مارتے ہیں پوری طرح سے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کہو تھینک یو، یعنی کہ شکریہ بھی ادا کرو، مار بھی کھاؤ اور شکریہ بھی ادا کرو۔ تربیت کے نام پر وہ مسلمانوں پر چائنا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی لگاتار ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور ہم نے کئی مرتبہ الگ الگ پرائم ٹائم میں بھی اور اپنی ویکلی سیدھی باتوں میں اس سلسلے میں تفصیلات رکھی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین گرامی کہ اس ظلم و ستم کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، بالخصوص عالم اسلام خاموش ہے۔
ناظرین گرامی، آئیے ترکی سے کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ ترکی کی نئی سیاسی جماعت کے اعلان کی خبریں آ رہی ہیں۔ ترکی میں نئی سیاسی جماعت سوشلسٹ ریپبلکن پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وطن پارٹی سے علیحدہ ہونے والے کئی سیاسی رہنماؤں نے نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ 2023 کے صدارتی انتخابات سے قبل ترکی میں نئی سیاسی صف بندی شروع ہو چکی ہے، جس کے چلتے اس وقت خبریں لگاتار سرخیوں میں آ رہی ہیں۔ اسی دوران ناظرین گرامی، صدر ایردوغان کا دورہ قطر کی وہ تصویر بھی سامنے آئی۔ امیر قطر تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات کریں گے۔ یہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاروں کے معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ان کے یہاں پر قطر پہنچنے کی یہ تصویر بھی وائرل ہوئی۔ تو وہیں ناظرین گرامی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح صدر ایردوغان پر حملے کی خبر فیک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن اس درمیان میں یہاں کی اپوزیشن پارٹی نے ایک سوال کیا تھا کہ صدر ایردوغان کی اپنی ذاتی استعمال کی کتنی گاڑیاں ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ سیکورٹی وجوہات پر صدر ایردوغان کی زیر استعمال گاڑیوں کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ نائب صدر فواد اوکٹے کا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے سوالوں پر جواب آیا۔ اپوزیشن کی ریپبلکن پیپلز پارٹی نے صدر ایردوغان کی زیر استعمال گاڑیوں کی تعداد، ان کی قیمت اور پیٹرول کی لاگت سے متعلق سوالات کیے تھے، جس کے چلتے صاف اور واضح بتا دیا گیا کہ سیکورٹی وجوہات پر نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ جو ایک ہر مرتبہ گاڑی بدلی جاتی ہے اور کس گاڑی میں کب کون سوار ہوتا ہے، اس سلسلے میں مضبوط سیکورٹی کے حصار کو توڑنے کے لیے کسی بھی طرح ممکن نہ ہو، اس وجہ سے اس کو راز میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر افغانستان کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، عمری فورس ہے اس کا نام۔ افغان حکومت نے عمری فورس کو بھی تیار کر لیا ہے۔ عمری فورس کے اہلکاروں کی صوبہ قندوز میں گریجویٹ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اس کا یہ منظر ہے۔ اس طرز کی مزید فورسز کے قیام کے لیے مزید نوجوانوں کو فورس میں شامل کیے جانے کا اعلان بھی اس وقت طالبان حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار مضبوط کرنے کے لیے فضائی طور پر اور زمینی طور پر اپنے فوج کو طالبان اس بات پر اس وقت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ بدر 313 فورس کے بارے میں آپ نے سنا تھا، اب اس فوج کا نام ہوگا عمری، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، ابوظہبی میں اونٹوں کا مقابلہ، یہ خبر صرف آپ عربی ممالک کے سلسلے میں سن سکتے ہیں، اور اس طرح کی تو بات تو آپ صرف دبئی اور اس سے وابستہ ہی سن سکتے ہیں۔ امارات میں اونٹوں کا مقابلہ حسن 14 دسمبر سے شروع ہوگا اور یہ 21 دسمبر تک جاری رہے گا۔ پہلے اونٹوں کی خوبصورتی کا یہ مقابلہ 23 دسمبر سے شروع ہونا تھا، لیکن اب اس کا 9 دن قبل آغاز کیا جا رہا ہے۔ مدینۃ الزائد میں منعقد ہونے والا اونٹوں کا مقابلہ حسن سالانہ الزفرہ میلے کا حصہ ہے۔ اس میں حصہ لینے والوں میں سے سب سے بہتر ہونے کا فیصلہ ان کی جسمانی خصوصیات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اس میں اصیل اور مجاہیم کے خون سے تعلق رکھنے والے خالص نسل کے اونٹ بھی حصہ لیں گے۔ $3 کروڑ یعنی 11 کروڑ اماراتی درہم بھی اس میں انعامی طور پر مجموعی طور پر خوبصورتی کے 4 مقابلوں کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، یہ ساری چیزیں آپ صرف عرب ممالک میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے تبلیغی جماعت کیس میں کس طرح سے عدالت غصے میں آئی ہے پولیس پر، اس پر بات کرتے ہوئے چلیں گے کہ گزشتہ سال مارچ میں ملک میں کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ کے لیے تبلیغی جماعت کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس معاملے میں اب دہلی ہائی کورٹ نے پولیس کی کھنچائی کی ہے اور اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ دہلی پولیس نے صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی۔ عدالت نے یہاں تک کہا کہ چونکہ تفتیش نہیں ہوئی، اس لیے پولیس اہلکار تفتیشی افسر بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس سال ستمبر میں تبلیغی جماعت سے متعلق ایک معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ میڈیا کے ایک حصے کی خبریں فرقہ وارانہ لہجے کو ظاہر کرتی ہیں اور اس سے ملک کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ کورونا پھیلانے کے الزامات کا سامنا کرنے والے تبلیغی جماعت کے تمام 36 غیر ملکیوں کو گزشتہ سال دسمبر میں دہلی کی ایک عدالت نے بری کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ عدالت کے فیصلے ان لوگوں کے لیے جھٹکا ہے جو ملک میں کورونا پھیلانے کا الزام تبلیغی جماعت پر لگا رہے تھے۔ اب دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو پولیس کو ہدایت دی کہ وہ ریکارڈ پر رکھے کہ آیا گزشتہ سال مارچ میں تبلیغی جماعت میں شرکت کے لیے درست پاسپورٹ اور ویزا پر آنے والے غیر ملکی شہریوں کو رہائش فراہم کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
عدالت کے سوالوں کا صحیح جواب نہ دینے پر دہلی پولیس کی کھچائی کرتے ہوئے کہا کہ مقدمات میں کوئی تفتیش نہیں ہوئی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں غیر ملکیوں کی آمد کی تاریخ کا جواب دینے میں پولیس کی ناکامی کے بعد جسٹس مکتا گپتا نے کہا تو پھر آپ کے افسران تفتیشی افسر بننے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے اس وقت جن پولیس افسران نے تبلیغی بھائیوں کو گرفتار کر کے مرکز کو خالی کروا کر کے جس انداز میں ہنگامہ مچایا تھا، اب جو ہے انہی پر کورٹ جو ہے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیش ٹھیک نہ کرنے پر جو ہے اشتعال کا اظہار کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے ایک دہلی ایئرپورٹ کے پر جمع لوگوں کے ہجوم کی وہ تصاویر دکھائی تھی کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر نئے اومیکرون جو کورونا وائرس کی نئی شق ہے اس کی جو ہے چلتے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے۔ اب اس طرح کی تصویریں منظر عام پر آنے کے بعد شہری ہوابازی کی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے ایئرپورٹ پر آپریٹر ڈائل کو بد انتظامی ختم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے حوالے سے جانچ اور اسکرین کے نئے ضوابط نافذ ہونے کے بعد ایئرپورٹ پر ہجوم بڑھ گیا ہے۔ تصاویر میں ماسک پہنے فضائی مسافروں کو کورونا ٹیسٹ کرانے اور اس کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور مسافروں کو 6 سے 8 گھنٹے ایئرپورٹ پر گزارنے پڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے دہلی ایئرپورٹ پر ہجوم کی شکایت کے بعد پیر کے روز ایئرپورٹ پر انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اومیکرون تو ابھی پھیلا نہیں ہے اور نہ ہی خال کہیں ملا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جس طرح کی جو ہے سچویشن میڈیا کے ذریعے سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کے چلتے اس طرح کی بھیڑ ایئرپورٹ اور دیگر اسٹیشنوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے، جبکہ یہاں کی میڈیا کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی پھیلانے سے بچا رہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آخر میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں اس وقت نوجوان نسل کو کس طرح ناچ گانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں پہلی دفعہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی میزبانی کر رہا ہے۔ بحر احمر بین الاقوامی فلم فیسٹیول یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل شہر جدہ میں 15 دسمبر تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کے افتتاحی پریمیئر شو میں کثیر تعداد میں مقامی و غیر ملکی فنکاروں پروڈیوسروں نے شرکت کی ہے۔ فیسٹیول برطانوی ہدایت کار جو رائٹ کی میوزیکل فلم سیرونی کی نمائش سے شروع ہوا اور مصری ہدایت کار عمر سلمان کی فلم آؤٹ آف دی میتھڈ کی نمائش سے اختتام پذیر ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، جس ملک میں اس طرح کی چیز کا سوچنا بھی ممکن نہیں تھا، وہاں کی نسلوں کو کس طرح سے جو ہے موسیقی پر تھرکنے پر اور ناچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ معروف کینیڈین پوپ اسٹار جسٹن بیبر نے اپنی گلوکاری سے سعودی شہر جدہ میں نوجوان سعودی نسل کو ناچنے پر مجبور کیا۔ اتوار کی رات منعقد ہوئے اس کنسرٹ سے قبل انسانی حقوق کی تنظیموں اور کارکنان نے بیبر سے اپیل کی تھی کہ وہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال پر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے اس کنسرٹ کو منسوخ کر دیں۔ تاہم بیبر نے جدہ میں پرفارم کر کے ایسی اپیلوں کو نظر انداز کر دیا۔ بیبر کی اہلیہ اور معروف ماڈل ہیلی بالڈون بیبر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس کنسرٹ کی کامیابی کے لیے ایک حوصلہ بخش پوسٹ بھی کی۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی پوسٹیں شائع کی گئی جن میں جسٹن بیبر سرخ رنگ کے لباس میں پرفارم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو وہ اپنی اسکرین پر نہیں دکھائیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو کچھ بھی ہے، لیکن سعودی عرب کے بدلتے اس نقشے نے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اور بالخصوص یہاں پر موجود مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی جو اہمیت اور جو احساسات اور جذبات سے واقف ہیں مسلمانوں کی، اس طرح کی خبریں جب سعودی سے نکل کر کے آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر جو ہے لگاتار یہاں کے حکمرانوں پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اس کنسرٹ کے بعد بھی اب لگاتار یہاں کے حکمرانوں کو تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے۔ کچھ برس قبل کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سعودی عرب میں اس طرح کھلے عام ناچ گانا ہوگا اور سعودی نوجوان مغربی میوزک کی تانوں پر تھرتھرانے نظر آئیں گے۔ تب اس ملک میں کنسرٹ پر پابندی تھی، جبکہ عوامی مقامات پر نامحرم مردوں و خواتین کا اکٹھا ہونا بھی ناممکن تھا۔ لیکن آج جو کچھ منظر یہاں پیش کیا جا رہا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے،
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،